آپ خود پوسٹ کرتے ہو کچھ تو آپ کی سیلف ورتھ اب آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی, یعنی آپ نے اپنی عزت لوگوں کے ہاتھ میں دی کہ وہ آپ کو کامنٹ میں پریز کریں یا آپ کی کھال اتاریں, یا وہ لائک کریں یا نہ لائک کریں. اینڈ یور سیلف ورتھ جو کہ پہلے ہمیشہ سے واز ڈیپینڈنٹ آن یور فیملی ممبرز, آپ کے والد, آپ کی دادی, آپ کی بہن, آپ کی بھائی, رائٹ. ناؤ یور سیلف ورتھ از ڈیپینڈنٹ آن تھاؤزنڈز آف پیپل آن سوشل میڈیا. ہاؤ وڈ یو فیل؟ سوشل میڈیا یا جتنے بھی کمیونیکیشن کی ایپس ہیں, اس سے تو ہمیں زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے, اسلام دہ ہونے چاہیے, بٹ آن دا کانٹری آج لونلینس بہت بڑا مسئلہ ہے. The algorithms are designed to distract you. The algorithms are designed to keep you on the app. ان کو آپ کی صحت سے, آپ کے گول سے, آپ کی اسپرچولیٹی سے, آپ کی مینٹل ہیلتھ سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں آپ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کریں, بیکاز جتنا ٹائم آپ وہاں اسپینڈ کریں گے, ٹائم از اکول ٹو منی. میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, وہ یہ کہ رمضان خراب کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اگر انسان فار ایگزامپل کسی بھی واٹس ایپ گروپ پہ, فیملی گروپ پہ یا کسی, پکوڑے کہیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے سارا بندے کا مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اینی ویسے پکوڑے بھی ورسٹ ہیں, یعنی کاربز اور آئلی فوڈ کا مکسچر, یعنی پروسیسڈ آئل اینڈ لگی اور پیٹ خالی اور ایک دم سے آپ اندر یہ ڈال دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, یعنی کیونکہ میرے ساتھ یہی ہوا. ایک مجھے بھائی نے ایک ویڈیو بھیجی ہوئی تھی یوٹیوب پہ دیکھنے کے لیے, وہ میں نے دیکھی, اینڈ اس کے بعد ایک دو اور اچھی ویڈیو سے وہ دیکھی, اس میرا آدھا گھنٹہ اس میں لگ گیا. یعنی جو میں نے پروڈکٹیو ٹائم گزارا تھا اس میں اراؤنڈ شاید 15-20 منٹس تھا, اور وہ 10 منٹس میرے ویسٹ ہوئے. آئی ریئلائزڈ کہ یہ جو کسی کا لنک بھیجنا ہے واٹس ایپ پہ, یا انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اور سوشل میڈیا اتنی ایڈکٹیو چیز ہے. سو رمضان کو ویسٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا بہت کافی ہے, اور اس سے انسان کا جو سرکیڈین ردم ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. میں ریسرچ پڑھا تھا کہ جو آپ کی سن لائٹ ہے نا, یا جو آپ کا انوائرمنٹ ہے, یہ الفا ریز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے 8 to 12 ہرٹز کی, لیکن جو یہ اسکرین ہے یہ گیما ریز پروڈیوس کرتا ہے برو, اور یہ 40 ہرٹز پلس ہوتی ہے. اور یہ آپ کو یعنی سلیپ انسینسٹیوٹی آ جاتی ہے آپ کے اندر, اور ایک پورا آپ کا جو نیورو کیمیکل ریوارڈ سسٹم ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ کو بار بار مزید اتنا ڈوپامین لیول چاہیے ہوتا ہے جسٹ ٹو فلفل یور سیلف. اور سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں, اور آج کل کے یوتھ اسپیشلی ریسنٹلی میری ابھی کچھ ینگسٹرز ماشاء اللہ اچھا ینگسٹرز بزنس کی فیلڈ میں بڑے ملٹیپل پروجیکٹس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, بٹ ایک چیز میں نوٹس کی, اٹ واز ان ایزینس ان دیم. یعنی they couldn't relax, they couldn't sit down. ہر ٹائم وہ انزائٹی میں, ہر ٹائم موو کر رہے ہیں, ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. I was like یار اگر تم اس طرح اس پیس پہ چلتے رہے for years and years, you might crash one day. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں نا آج کل تو جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اویئرنیس بھی ریز کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ٹیمپرریلی افیکٹ نہیں کرتی, اگر لانگر رن میں آپ ایسے چلتے رہو گے یہ آپ کے ہارٹ کو بھی افیکٹ کرے گی. جیسے آپ نے کہا نا کہ دا پرسن مائٹ ڈائی بیکاز آف دس. اور سچویشن یہ ہے کہ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ بندہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہمیں ملتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ٹین ایجرز ہیں ان کا اسکرین ٹائم یہ ہے, اور اگر ینگ اڈلٹس کی بات کریں تو یہ ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے. اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے جو برین ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کا جو تھنکنگ پروسیس ہے. اور اس کو ہم ڈفرینٹ جو ٹرمینالوجیز دیتے ہیں, برین راٹ ہو گیا, اور بندے کو نا یعنی وہ سوچ نہیں پا رہا ہے, جس کو کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ سرپرائز کہ بندے جب شاور لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیاز آتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر ناٹ ود دا موبائل ایٹ دیٹ ٹائم. ایٹ دا پوائنٹ. تو یہ واقعی ایک پرابلم ہے. اس سے پرابلم اور زیادہ کمپلیکس اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب بچے یہ کام کرتے ہیں نا, وہ ان کا اسکرین ٹائم بھی زیادہ ہے بائی دا وے, وہ کارٹونز اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی اف وی ٹاک اباؤٹ دا شارٹس, یہ جو چاہے یوٹیوب کی بات کر لیں, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, یہ تو لٹرلی آپ کے دماغ کے جو وائرنگ ہے اس کو چینج کر دیتا ہے, ری وائر کر دیتا ہے. یہاں تک کہ آپ اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہو اپنے آپ کو پلیجر پہنچانے کے لیے, جس کو یعنی بڑا فینسی ٹرم ہے ڈوپامین, جو لیولز ہیں, آپ اس کو
اپنے آپ کو اس لیول میں رکھنے کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بچہ اسکول میں جائے گا یا اپنی پروفیشنل لائف میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول ناٹ گو فار سم تھنگ وچ از ہارڈ ورک اس کو پسند نہیں آئے گا, کیونکہ ناؤ ہی از یوز ٹو گیٹ دیٹ ڈوپامین ان اے ویری ایزی وے. یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں امپیئرڈ اٹینشن اینڈ کوگنیٹو کنٹرول, کہ آپ ڈیپ ورک کبھی کر ہی نہیں سکتے ہو. آپ وہ کام کر سکتے ہو جس میں امیجیٹ شارٹ ٹرم ریزلٹس ہوں اور ٹیمپرری پلیئر ہو. ایسی ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے ہو آپ جو کہ ابھی لمبی ہو, 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے چلنی ہو, اینڈ یو ڈونٹ ہیو پیشنس. اس میں اچھا, تو بیسکلی ایک تو یہ جو وہ بات ہے نا جو ابو سعد بھائی نے بتائی ہے کہ فرام اے میڈیکل پرسپیکٹیو آپ کے برین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کے پوری باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک اصل میں جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ایک ویژن ہے, ہمارا دین ہمیں ایک ٹاسک بتاتا ہے, ہمارے کچھ گولز اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں زندگی میں بھی ہوں گے آپ کے پاس, ظاہری بات ہے آپ نے دنیا میں کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے, اور لائک وائز کچھ آخرت سے ریلیٹڈ بھی ہیں. اور ہر ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں, بچے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, ہم لوگ زندگی میں سکسیس چاہتے ہیں, چاہے وہ دنیاوی ہو, آئی وانٹ ٹو بیکم سمبڈی, اور آئی وانٹ ٹو انٹر جنہ, رائٹ. سو پہلے اپنا ٹارگیٹ کلیئر کریں, جانا کدھر ہے آپ نے. تو جب آپ پہلے یہ ڈیفائن کریں گے نا کہ میں نے یہاں جانا ہے, میرا یہ گول ہے, میرا یہ پرپس ہے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے اس گول کو اچیو کرنے میں ڈسٹریکشنز کیا ہیں. مثلا میں نے اگر چلنا ہے جی مرگلا کی پہاڑی پہ جانا ہے, اب راستے میں کوئی مجھے روک کے سائڈ پہ کہتا ہے کہ یار آپ ایسے کریں, آپ نا لاہور کی طرف منہ کر لیں, تو مجھے پتہ ہے یہ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. یا مجھے کوئی کہتا ہے یار آپ ایسے کریں, حالانکہ میں نے پہنچنا ہے لیٹس سے ود ان گیون اماؤنٹ آف ٹائم, مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے, جی آپ نے پیدل چل کے جانا ہے, اوپر تک جائیں گے آپ, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اب مجھے جو بندہ بھی راستے میں آ کے کسی چیز سے روک رہا ہے یا کہیں پہ پریونٹ کر رہا ہے, وہ میرے لیے ڈسٹریکشن ہے. سو میں جتنا زیادہ ان چیزوں میں انگیج کروں گا اور ایکچولی یو نو ناٹ ورکنگ ٹورڈز مائی ایکچوئل گول, سو دیٹس اے ویسٹ آف مائی ٹائم. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بچے یا ہمارے بڑے بھی ایون جو اپنی زندگی کے گولز وغیرہ کو چھوڑ کر ان چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور واقعی میں اس کے اندر ایسے چیزیں موجود ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گی. دی الگورتھمز آر ڈیزائن ٹو ڈسٹریکٹ یو, دی الگورتھمز آر ڈیزائن ٹو کیپ یو آن دی ایپ. ان کو آپ کی صحت سے, آپ کے گول سے, آپ کی اسپرچویلٹی سے, آپ کی مینٹل ہیلتھ سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں آپ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کریں, بیکاز جتنا ٹائم آپ وہاں اسپینڈ کریں گے, ٹائم از اکول ٹو منی. تو ہم لوگ ایپس انسٹال کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ایپ فری ہے, میرے کون سے پیسے لگے ہیں. نہیں, آپ کا ٹائم از منی, آپ اس پہ ٹائم لگا رہے ہو نا. دا مور ٹائم یو اسپینڈ آن دیٹ ایپ, دا مور منی دی ایپ مینوفیکچررز آر میکنگ. کیونکہ یا تو وہ اس دوران آپ کو ایڈس پش کریں گے, یا وہ اپنا اور کسی طریقے سے ریونیو جنریٹ کریں گے. جس طرح یہ گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی ان گیم پرچیسز ڈال دیتے ہیں. بہت ساری گیمز فری ہوتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ کو فلاں پوائنٹس چاہیے یا فلاں کوائنس چاہیے تو یہ فری میں ویڈیو دیکھو اور اس کے بعد پھر آپ کو پوائنٹس دے دیں گے. تو مجھے بتائیں ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو فری میں ویڈیو دکھانے میں. وہ ویڈیو دکھائیں گے, وہ کوئی ایڈ ہی ہوگا, وہ آپ ایڈ دیکھیں گے تو اس سے وہ ریونیو جنریٹ کریں گے. اور اس طرح کی مثالیں واقعی میں ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 17 گھنٹے لگاتار گیم کھیلتے کھیلتے مر گیا بیکاز آف لیک آف موومنٹ. کوئی اور بندہ اسی طرح سے کوئی اور ایپ میں لگا رہا بیکاز بائی یعنی ان اینڈ آف دم سیلوز دیز ایپس آر ڈیزائنڈ بائی, یعنی پیچھے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ہمیں how can we make them more addictive. So I was reading one researcher said کہ یہ جو موبائل ایڈکشن ہے this is more addictive than crack cocaine. یعنی اتنا کوئی نشئی جو ہیروئن کا عادی ہے نا, وہ اتنا زیادہ ایڈکٹیڈ نہیں ہے. اور اس کے لیے میں چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ یہ کہوں گا, جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اپنے وہ اس بچے کے پاس جائیں جو آپ کو لگتا ہے ایڈکٹیڈ ہے, اور اس کا فون اس سے لے لیں and then see what happens. See how he reacts. ٹھیک ہے, اگر تو دیکھیں یہ ٹیشو کا ڈبہ ہے, آپ مجھ سے ٹیشو کا ڈبہ لیتے ہو نا تو میں کہوں ٹھیک ہے لے لو یار, اوکے یو ٹیک مائی فون اوے اینڈ آپ کو یہ بیٹا یہ ابھی آپ کو نہیں ملے گا, یہ آپ کو نا کل ملے گا, اینڈ واچ دا ریئیکشن, اور اس سے آپ کو جواب مل جائے گا. حالانکہ کوئی اس میں امپورٹنٹ کالز نہیں ہیں, کوئی اسے کام نہیں ہے, ای میلز نہیں چیک کرنی, کوئی وہ نہیں کرنی. سو الگورتھم از ڈیزائنڈ ٹو ڈسٹریکٹ اینڈ تقویٰ از ڈیزائنڈ ٹو فوکس. میں کل ہی جب قرآن میں بار بار تقویٰ کا لفظ آ رہا تھا نا, تو ٹرانسلیشن کو میں نے دیکھا انگلش میں تھا مائنڈ فلنس آف اللہ, اور اردو میں اس کو بولتے ہیں پرہیزگاری, اللہ کی پرہیزگاری. I was like in actual یعنی تقویٰ از mindfulness is تقویٰ, and I was pondering about mindfulness, although بڑی ایک shallow definition ہے تقویٰ کی, لیکن still so تقویٰ is basically mindfulness of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ انسان یعنی what is mindful eating, کہ you exactly you're into it. آپ ایک فلیور ٹیسٹ کر رہے ہو, آپ چیو کر رہے ہو, آپ آبزرو کر رہے ہو کہ مجھے اس کی نیوٹریشن مل رہی ہے, اینڈ یو آر انجوائنگ دا فوڈ اینڈ یو آر ریسائٹنگ بسم اللہ اینڈ اللہ کا شکر الحمد للہ کر رہے ہو. دس از مائنڈفل ایٹنگ, رائٹ. مائنڈفل لفظ اللہ کیا چیز ہے,
کہ مجھے اللہ ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، اس ٹائم مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ میری دل کے راز بھی جانتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ ہمیں مائنڈ فل ایٹنگ سے بھی ڈسٹارٹ کرتی ہے، مائنڈ فلنس آف اللہ سے بھی ڈسٹارٹ کرتی ہے، ایون مائنڈ فلنس آف دا انوائرمنٹ. آپ کے پڑوسی مر رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس کو آپ کا ٹائم چاہیے، آپ کی فلاں ریلیٹیو کو آپ کو کال، یعنی سبحان اللہ اف یو لائک اسپینڈ، آج میں اسٹیٹس پڑھا تھا پاکستانی سب کانٹیننٹ کی، اراؤنڈ 6 hours 5.7 to 6 hours ایوری سنگل ڈے. اب میں سمجھتا ہوں یہ پرانی ریسرچ ہے، یہ ہمبل فگر ہے کافی. میری ریسرچ، میری اپنی آبزرویشن کے مطابق جو سیمپل آف یوتھ جو میرے پاس آتا ہے اٹس فار مور دین دیٹ، 7 hours 8 hours یعنی. اور کچھ لوگ تو جو ایکسٹریم ہیں برو 14. میں نے ایک بھائی کا فون لیا، دوست ہے، میں نے کہا اسکرین ٹائم دکھا مجھے، تو ہر ٹائم فون پہ ہوتا ہے، مجھے دکھایا. اور وہ فون پہ یعنی صرف سوشل میڈیا یوز نہیں کر رہا، بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، کچھ کالس بھی ہوتی ہیں وہ سارا. لیکن اسنیپ چیٹ اور واٹس ایپ اور یوٹیوب وغیرہ کو ملا کے اٹ واز اراؤنڈ 8 hours، اور پورے 8 to 10 hours، اور باقی کالز اراؤنڈ 4 hours. 14 hours اس کا اسکرین ٹائم تھا. I was like یار 14 hours you are on this device. ٹھیک ہے کام کی بات اس کو مائنس کر دیں 2-3 hours، سمجھ میں آتی ہے بات. جیسے آپ کہتے ہیں اس دن آپ کا جو میکسیمم جو اسکرین ٹائم جو ایپ شو کر رہے ہوتے ہیں میپس شو کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹس گڈ، ٹھیک ہے میپس اگر شو کر رہے ہیں میکسیمم اسکرین، یو آر ٹریولنگ، یو آر گوئنگ اراؤنڈ، ورکنگ اراؤنڈ. بٹ اگر ہماری زندگی میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں تو ہم کہاں جائیں گے، کس طرح فوکس کریں گے؟ دیکھیں نا 5 to 6 hours بھی ہوں تو یہ تقریباً آپ کی تقریباً پر ڈے 25 to 30% بن جاتا ہے. اور جب آپ اپنے لائف اسپین دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کا 25 یا 30% آپ سمجھ لیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یوز کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 100 سال ایج ہے ہاں تو 20 سے 30 سال آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کم ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، اصل میں the interesting thing that has happened and it's very tragic. دیکھو ہم اس کا اسکرین کا آلٹرنیٹیو کیا ہے، گرین ٹائم. یعنی اسکرین ٹائم کم ہو، گرین ٹائم زیادہ ہو، نیچر میں زیادہ ہو. یہ میں آپ کو واللہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. اس دن میں ایک پارک کے سامنے سے گزرا اور میں نے دیکھا پارک میں ایک بندہ جھولے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے موبائل پکڑا ہوا ہے. ایک بندہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے، موبائل پکڑا ہوا ہے. ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا ایسے نا گھاس میں، دھوپ سیک رہا تھا، اور اس نے بھی موبائل کھولا ہوا ہے. ایوری بڈی ان دا پارک واز آن دیئر فون، ایوری بڈی. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے تو گرین ٹائم کو بھی اسکرین ٹائم بنا دیا ہے. کول فیکٹر اٹیچ نا. یعنی ایک بندہ سنیں، یہ ویسے اس کو نا ایک ڈیمین اور ٹریولائز کیا گیا کہ اگر آپ ایسے بیٹھے ہو نا، آپ ایسے دیکھ رہے ہو اور غور و فکر کرتے ہو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو اگر آپ ایسے کرو آپ ویلے ہو یار تو واک کر لو یار آپ. یعنی اچھا میں ایک بڑی تدبر کرو، آپ واک کر لو. ایک بڑی زبردست چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے یہاں نا آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اسپیشلی ہمیں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بائکنگ کرتے ہو، بڑی عیاشی کرتے ہو. بھی ریسنٹلی میں لاہور گیا ہوا تھا، ایک والنٹیئر ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یار آپ لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہو جب آپ جاتے ہو. سبحان اللہ، اس سے 1-2 دن پہلے نا برو میں نے یہ حدیث پڑھی جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نبی نہیں آیا مگر ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم وہ شیپرڈ تھا، یعنی علیہ السلام. اور اس میں نا علماء کلام کرتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ تمام انبیاء کو ایک پوائنٹ پہ وہ چرواہا بناتے ہیں؟ تو اس میں نا بہت سارے بینیفٹس لکھے ہوئے تھے. ایک بینیفٹ یہ ہے کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے نا، اس کی جو رعایا ہوتی ہے یا اس کا جو فلاک ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ کیئرنگ ہوتا ہے اور باہر کا جو تھریٹ ہے اس سے محفوظ کرتا ہے. پلس جو یعنی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ جب یہ اپنے شیپرڈ کو لے کے یعنی اپنے فلاک کو لے کے جاتا ہے نا، اور ہفتوں باہر رہتا ہے، یہ ولڈرنس میں بھی جاتا ہے، دس گائے پونڈرز یعنی جو بھی چرواہا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، the horizons open up for you، جس کو آج ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں کہتے ہیں کہ جی بورڈم از اے نیو تھنگ. اپنی زندگی میں نا بورڈم بھی لے کے آؤ. اور یقین کریں اسی کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، رات اور دن کا آنا، یہ کیا ہے، یہ آیات ہیں لأولی الالباب، جو سمجھدار ہیں. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی رات ہو یا یعنی صبح ہو یا گاڑی چلا رہے ہوں اور واقعی آسمان کو دیکھیں کہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں الذین، یہ کون لوگ ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یعنی یہ لوگ سوچتے ہیں. when you are with this device تو آپ کیسے سوچو گے، آپ ریسیو کر رہے ہو. اچھا اس کی غایہ کیا ہے جب آپ سوچتے ہو ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں
آپ نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا. اٹ ہیز اے پرپز. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ مینی اے ٹائمز اٹ از پاسبل کہ یہ ڈیوائس آپ کو آپ کے پرپز سے دور کر دے, جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ڈوپامین سائیکلز جو ہے نا, یہ دے ریڈیوس نیچرل پلیئر سائیکلز. فار ایگزامپل ایک بندہ ڈوپامین کا ایڈکٹ ہے, فار ایگزامپل ولیعاذ باللہ جو گند ہے نا, پورن کا ایڈکٹ ہے, ہی ول نیور فیل دا سیم لیول آف پلیئر ود ہز وائف. یہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ اس ڈوپامین پلیئر ایڈکٹ ہے, اینڈ نیچرل جو پلیئر کے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع رکھے ہیں وہ اس کو ریسیو نہیں ہوتے. اینڈ میں سوچتا کہ یار اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, یعنی وین آئی ہولڈ مائی سیلف اکاؤنٹیبل, وین آئی تھنک اباؤٹ مائی سیلف, مائی لائف. یا شیخ ایون پتہ کیا کبھی کبھی خیال ہے یار مجھے نا, میں نے وہ ان بھائی سے نا ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی تھی. دیٹس ناٹ وین آئی ایم یوزنگ مائی فون, دیٹس وین آئی ایم سٹنگ alone اینڈ thinking. تو اکاؤنٹیبلٹی, ایون عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. اپنے آپ کو محاسبہ کر لو, اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے اعمال کو وزن کر لو, اس سے پہلے تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے, اور ایک دن کے لیے تیار ہو جاؤ. سو آئی تھنک یہ جو ریفلیکشن, اکاؤنٹیبلٹی, یہ یوتھ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی بات کیا کہہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی, ابھی آپ کو پتا, ہم یہ جو اپنے ریٹریٹ کرواتے ہیں, ولڈرنس ریٹریٹ, ہم کتنا یعنی بیئر کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, شروع میں ہمارا ویسے پلان ہوتا ہے, ابھی میں اس کو ڈسکلوز بھی کر رہا ہوں, کہ ہم لوگ نا موبائلس لے لیتے ہوتے ہیں, رائٹ, تو تاکہ نا ذرا وہ پونڈر کر سکیں, سوچ سکیں, آپس میں گپ شپ لگا سکیں. شروع میں ریٹیلیٹ کرتے ہیں, ہاں کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں آ کے ہم اس کو پریز بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں یار وی ہیڈ لائف ایکسپیرینس آف اے لائف ٹائم. یعنی جو ہم نے سوشل کنیکشنز, گیمز, پونڈرنگ کے ذریعے جو ہمیں ملا ہے وہ فون پہ نہیں ملتا. اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں بائکنگ میں نا, ہاں جی, جہاں پہ ہمیں سگنلز ملتے ہیں, برو ایوری ون از ود دیئر ڈیوائس, کہ یار میں یہ پوسٹ کروں, میں یہ دیکھوں کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, رائٹ, فیملی کال کرنی. لیکن وین یو ہیو نتھنگ, نو سگنلز, یار آپ مجبور ہوتے ہو, گپ شپ لگاتے ہو, اور بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے, سبحان اللہ. سو دس از ون آف دا بینیفٹس کہ جب آپ موبائل سے دور ہو گئے, آپ نا وہ جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو انوائرمنٹ آپ کے لیے بنائی ہے, تو اس میں نا آپ اپنے آپ کو گروم کرتے ہو. جب آپ فیملی ریلیشنز بھی بڑے افیکٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے, اور سولوشن کی طرف بھی آتے ہیں کہ وٹ ڈو یو سجیسٹ. نمبر 1 پیرنٹس کے لیے, میں نے ابھی ریسنٹلی میں جب دبئی میں تھا تو میں نے یہ چیز ابھی بہت فریکوینٹلی دیکھی, اور میں اینڈ میں اس چیز کا مجھے میرا ڈیسنسٹائز بھی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھا, کپلز آر ہیونگ فوڈ آن دا ٹیبل وائلسٹ ان کا جو بچہ ہے, اور بچے تو ویسے بہت کم تھے, لیکن جو جس کے بچے تھے نا, ان کے سامنے وہ فوڈ سرو ہونے سے پہلے آئی پیڈ رکھ دیا انہوں نے ود دا اسٹینڈ, اینڈ بچہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور آئی پیڈ دیکھ رہا ہے, اور کپل آپس میں بات کر رہے ہیں. تو یہ میں نے بہت جگہ یہاں پہ دیکھا. تو پیرنٹس کی یہ ٹیکنیک ٹو ہیو می ٹائم یا ریلیکس کرنے کی, اور پھر بچوں کے لیے بھی سولوشن. دیکھیں, ایک تو یعنی یہ کافی جو ہے نا خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن سے پیرنٹس جو ہے نا, یہ بچوں کو ڈسٹریکٹ کرتے رہے ہیں کھانا کھلاتے وقت, کہ بچہ مرضی کا کھانا نہیں کھا رہا, تو اس کو نا کوئی کھلونا پکڑا دیا, کوئی چیز پکڑا دی, وہ کھیلتا ہے اس سے, اور پھر وہ یعنی اس تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر کھانا کھا لیتا ہے. جس طرح وہ بڑا ہوتا ہے, یا عادت تھوڑی سی وین آف کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا, ہم جس زمانے سے تعلق ہے, تو ٹی وی کے اوپر نا کچھ لگا دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, ٹی وی پہ کچھ لگا دیا, اچھا یہ دیکھو بیٹھ کے. اچھا, اس میں ٹی وی کے اس زمانے میں ڈی وی ڈی پلیئر ہے یا وی سی آر ہے, بیک ان دا ایج آف ڈائناسورس. تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ فارورڈ نہیں کرتے تھے, بس لگ گیا تو اب لگا, اب بھگتو اس کو. Now what's happening is کہ a lot of the kids that are on devices, وہ 2 سیکنڈ نہیں ہوتے, وہ سوائپ کر دیتے ہیں. 2 سیکنڈ نہیں ہوتے, آپ ان کے اندر جو چیز ڈال رہے ہو نا, وہ جو اٹینشن ڈیفیشنسی کریٹ کر رہے ہیں آپ, وہ کسی قسم کی بھی لانگ ٹرم کنیکشن اسٹیبلش نہیں کر سکتے, وہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتے. یعنی ان کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا, کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے آپ کو وہ تواضع اور حلم اور یعنی ایک سکون کی کیفیت میں ہونا, وہ ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. جب بچہ اتنا بیچارہ وہ ہائی ہوا ہے, اس کو کیسے آپ بٹھائیں گے فار اینی کائنڈ آف میننگ فل لانگ ٹرم اسٹڈی اور ایون اٹینشن ٹو یور سیلف ایز ویل. کبھی ہوتا ہے نا بندہ بٹھا کے بات کرتا ہے, بچہ فوراً ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نا کانسٹنٹلی وہ چینجنگ کلرز, چینجنگ ساؤنڈز, چینجنگ اینگلز, وہ ساری چیزوں کا نا یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر کھانے کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دیا, تو بیسکلی آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ کھانا جب بھی ملے گا ساتھ اس کے یہ چیز بھی لازمی ہوگی. یعنی اب وہ تمیز سے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا.
یعنی دوستوں میں بھی بیٹھے گا نا, فار ایگزامپل فیملی میں بیٹھے گا تو ہاتھوں میں کچھ اریٹیشن ہو رہی ہوگی کہ سم تھنگ از ناٹ ہیپننگ. سو دس از اے ویری رانگ ہیبٹ ٹو کائنڈ آف بلڈ ان ٹو کڈس فرام دیٹ ایج. تو آئی تھنک پیرنٹس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ بچائے کہ ہم اپنی کنوینئنس کو دیکھیں کہ چلو میرے سر سے اترے اور یہ کام کرے, تھوڑا سا پین لے لیں تاکہ لانگ ٹرم میں آپ کا بچہ جو ہے اس کی تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے. لیکن چھوٹے بچوں کے بعد جب یہی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آسٹریلیا نے بھی بین کر دیا ہے کہ 16 سال سے کم بچوں کے لیے سوشل میڈیا بالکل الاؤڈ نہیں ہے, اور باقی سارے کنٹریز بھی ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ اگر ایک بچہ, یہ جو ٹین ایجر ہے, یہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے, اور ڈیفینیٹلی اگر اس کے پاس اس کا اپنا پرسنل موبائل ہے تو ریسٹرکشنز کہاں پہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ بندہ کہاں سے کہاں کلک کر کے کہاں نکل جاتا ہے, اور اس سے پرابلمس کمپاؤنڈ اس لیے زیادہ ہوتی ہیں. لیٹس سے کہ اگر یہ ایسا کوئی کانٹینٹ دیکھ رہا ہے وچ از ایکسپلسٹ, رائٹ, اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی ولگر چیز ایسی رینڈملی آ جائے, اور آپ کو پتہ ہے ان کے الگوریدمز بھی ایسے ہیں, جان بوجھ کے اندر یہ فحاشی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیٹس سے کوئی اس کے سامنے کوئی ایسا کانٹینٹ آ گیا جو کہ ولگر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ دس گائے از ینگ, ہارمونز آر ریجنگ, اور ایک دفعہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے, لیکن بار بار ہو سکتا ہے اس کے سامنے جب آئے گا وہ 5 سیکنڈ کا جو اس نے جو کانٹینٹ دیکھا ہے وہ 10 سیکنڈ میں چلا جائے گا, 1-2 منٹ کے لیے چلا جائے گا, اور پھر یہ کرتے کرتے وہی جو میں نے کہا نا کہ ایسا کانٹینٹ دیکھا جو کہ نہایت ہی غیر مناسب ہے, وچ از ناٹ گڈ. اب اس سے ہو کیا رہا ہے, یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ جیسے نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, لائک وائز گناہ بھی دوسرے گناہوں کو کھینچتا ہے. اب اس نے ایک تو آنکھوں کا غلط استعمال کیا, نظروں کا برا استعمال کیا, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہی مائٹ گو اینڈ میسٹربیٹ, رائٹ. ایک تو یعنی یہ 2 گناہ ہو گئے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس یا بڑے کمرے میں آتے ہیں کہ بیٹا واٹ ور یو ڈوئنگ, تو یہ کہے کہ مام ڈیڈ آئی واز جسٹ اسٹڈنگ, میں پڑھا تھا. اب دیکھیں جھوٹ بولنا شروع کر دیا, کیسے جو گناہ ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, جو بندہ جھوٹ پہ اڑ جاتا ہے نا, اب وہ ڈینائی کر رہا ہے کہ میں غلط کام نہیں کر رہا, رائٹ. تو پھر اس کا بہتری کی طرف آنا وہ بہت کم ہو جاتا ہے, اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. سو دا تھنگ از کہ اس چیز کو نا ریورس کرنا چاہیے, پیل آف کریں کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ آل اسٹارٹ. اگر یہ اس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو گیٹ اوے ود سوشل میڈیا. وہ لڑکا جب باہر نکلتا ہے فار ایگزامپل, کس نظر سے وہ خواتین کو دیکھتا ہے, کیونکہ اس نے پہلے کیا دیکھا ہے 2-3 گھنٹے پہلے, رائٹ, آبجیکٹیفیکیشن آف وومن, اور وہ یعنی اس میں جو رسپیکٹ ہوگی. اور ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ ایموشنل انسینسٹیوٹی آتی ہے انسان کے اندر جب انسان اوور سوشل میڈیا کرتا ہے, ایون ٹورڈز ہیومینٹی. میرے ایک سلمان بھائی نہیں, سلمان آصف صاحب, وہ سوشل میڈیا سے بہت دور ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ غزہ کی ویڈیو دیکھی نا, میں بیمار ہو گیا, اور میں 2 دن تک بیمار رہا, بیکاز ہی از ناٹ ایکسپوزڈ ٹو سچ لیول آف وائلنس. بہت سے لوگ غزہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اینڈ دے اسکرول. اوکے, ایک ویڈیو غزہ کی آئی, ایک ویڈیو قرآن کی تلاوت کی آئی, اگلی ویڈیو ایک کانسرٹ کی آئی, اس سے اگلی ویڈیو ہارس رائڈنگ کی آئی, اس سے اگلی ویڈیو دوبارہ غزہ کی آئی, اس سے اگلی ویڈیو دوبارہ ایک کوئی بندہ نیوز پڑھ رہا ہے, اگلی ویڈیو ٹینس کی آ رہی ہے, بیڈمنٹن کی آ رہی ہے, اور یہ کرتا, اینڈ ہی از انسینسٹیو. اور ریسرچ بتاتی ہے کہ دا مور یو واچ کانٹینٹ دا مور انسینسٹیو یو بیکم ٹو ایموشنز. آپ کو لوگوں کا خیال, لوگوں کی پرواہ, ایمپتھی اور ایپتھی آپ میں یعنی کم ہوتی جاتی ہے. آپ لوگوں کے لیے جو ایون سبحان جو کریزی بائک ایکسیڈنٹس کی ویڈیوز ہیں, مجھے کبھی کبھی سامنے آتی ہیں بائک ایکسیڈنٹس یا بائک رائڈنگ, تو اس میں یو بیکم انسینسٹیو ٹو ہیومنز, رائٹ. اور ایک اور میں اس سے پڑھتا یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی اور امریکن جرنل آف سائیکولوجی کی کوئی ریسرچ تھی, اس میں وہ تھا کہ لوگوں میں صرف 30 منٹ سوشل میڈیا جب کم کیے گئے یوزیج کا, ان کے انزائٹی لیولز کم ہونے شروع ہو گئے, کیونکہ فومو از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو اوور یوز آف سوشل میڈیا. اور اگین اس ریسرچ میں تھا کہ جتنا زیادہ انسان سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اتنے لیولز آف انزائٹی بڑھتی ہے. کیوں؟ نمبر 1 کمپیریزنس کر رہا ہے, نمبر 2 آپ خود پوسٹ کرتے ہو کچھ تو آپ کی سیلف ورتھ اب آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی, یعنی آپ نے اپنی عزت لوگوں کے ہاتھ میں دی کہ وہ آپ کو کامنٹ میں پریز کریں یا آپ کی کھال اتاریں.
یا وہ لائک کریں یا نہ لائک کریں. اینڈ یور سیلف ورتھ جو کہ پہلے ہمیشہ سے واز ڈپینڈنٹ آن یور فیملی ممبرز, آپ کے والد, آپ کی دادی, آپ کی بہن, آپ کی بھائی, رائٹ. ناؤ یور سیلف ورتھ از ڈپینڈنٹ آن تھاؤزنڈ آف پیپل آن سوشل میڈیا. ہاؤ وڈ یو فیل؟ اگر آپ کو لائک کر رہے ہیں تو الحمد للہ, اگر آپ کو بیش کر رہے ہیں تو یو ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. اور فومو آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ ایوری بڈی, جیسے ہیپی سیلف ہی مائٹ ہیو اے ویری سیڈ اسٹوری ان دا لائف, رائٹ. اور ہر بندہ اپنے پازیٹیوز اور اپنی یاشی پوسٹ کر رہا ہے, ناٹ نوئنگ کہ ان کی لائف میں بھی کیا اچھا. حالانکہ یہ معراج ہے کہ بندہ نا ریئل لائف سے ہٹ کے یہ ورچوئل لائف میں چلا جاتا ہے اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں, ہارٹ ایموجیز دیں. اور یہ صرف بچے یا ینگسٹرز تک نہیں ہے شیخ, یہ جب لوگ شادی بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد چاہے کوئی خاتون ہے یا مرد ہے, لیٹس سے شادی سے پہلے یہ سوشل میڈیا یوز کیا کرتے تھے یا کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں ان کا انفلوئنس تھا سوشل میڈیا پہ. اب اگر یہ ایڈکٹڈ ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا کی طرف سے پریز چاہیے, اب وہاں پر ان کو 1000 بندہ یا 10,000 بندہ پریز کر رہا ہے, اور یہاں پہ اگر آپ کا ایک اسپاؤز ہے, بیوی ہے یا خاوند پریز کر رہا ہے, تو وہ آپ کو اتنا پلیجر نہیں دے گا, اتنا آپ کو مزہ نہیں دے گا, رائٹ. تو آپ اس کی پلیجر کو یا اس خوشی کو نا آپ سائڈ لائن کر دو گے. اسی لیے کچھ ڈائیورسز اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ جو اسپاؤسز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نا کنیکشن بلڈ نہیں کر پاتے. دے ڈونٹ اپریشیٹ دا جسچرز. کہ اگر ایک بندہ اپروچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ماشاء اللہ جی یو آر ویل ڈریس ٹوڈے, یا اور کوئی اچھی بات کرتا ہے, اب اس کو یہی چیز جو اس نے اسٹیٹمنٹ کہی ہے وہاں پہ 50 لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں, تو اس لیے ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف دس. ایگزیکٹلی. اور ہم نے بھی نوٹس کیا ایک چیز, اس میں ریسرچ کے مطابق آئیڈینٹی فریگمنٹیشن بھی ہوتی ہے کہ انسان ملٹیپل پرسنالٹیز کا مالک بن جاتا ہے جب وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. اور ایک اور ریسرچ پڑھ رہا تھا میں کہ انونیمٹی کریٹس یعنی urges you to act in a different way. Oh, for sure. Because people don't know you. You react in different ways. اور ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگ جو یعنی آن لائن بہت کچھ کہہ رہے ہیں, اچھا آپ ان کو ملتے ہو تو وہ میاؤں ایسے ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو آپ کے کوئی ایکسپیرینسز بھی ایسے بہت زیادہ ہیں. میں اصل میں میرے اپنے بھی ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ, میں اسٹارٹ کرتا ہوں بیک ان دا ڈے جب ہم بالکل پیور پنڈی بوائے ہوتے تھے. دیکھیں جب آپ جاتے ہو نا, فار ایگزامپل اس زمانے میں بیک ان دا ڈے کسی سنیما میں گئے نا, اور سنیما میں ہم پیچھے کسی بیک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے کیونکہ اندھیرا ہوا ہوتا ہے بالکل, اور اس میں آپ انونیمس ہوتے ہو. نو بڈی نوز یور نیم, نو بڈی نوز یہ جو نا راجا صاحب ہیں, یہ فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں کے پوتے ہیں, نو بڈی نوز یو, تو یو آر انونیمس, رائٹ. تو اس میں گواہ ہوں اپنی حرکتوں کا کہ ہم لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے, چیخیں پکار, یہ وہ نعرے بازیاں, جو ہم کبھی بھی ایک نارمل انوائرمنٹ میں نہیں کریں گے, بیکاز ہم انونیمس ہیں. اسی لیے اس کو نا موب سائیکالوجی بھی کہتے ہیں. جب آپ ایک موب کے ساتھ ہوتے ہو نا, تو اس موب کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہ پھر آپ کوئی بندہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ فلانا یہ فلانا ہے. تو جب آپ انونیمس ہوتے ہو, اچھا اسی طرح سے ایک اور چیز مجھے پتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی ایونٹ پہ کچھ میں ماسک پہن لیتے تھے, لائک فار ایگزامپل ہیلووین کے اوپر جو لوگ کرتے ہیں, کیونکہ ماسک پہن کے نکلتے ہیں, تو دے فیل کہ دے آر انونیمس ناؤ, نو بڈی نوز دیم. اب انہوں نے وہ چیز بھی, اینڈ اٹ ول انکریج یو ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے which you will never, and that leads me back to Jeffrey Epstein. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل اللہ معاف کرے ہر سڑک جیفری ایپسٹین جا رہی ہے. وہ یہ جو ریچولس کرتے ہیں ماسک پہن کے, ان کے اندر جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ انتہائی گھنونی حرکتیں ہیں. اینڈ دس از سلائٹلی آف ٹاپک, بٹ وہ بھی یہ چیز ہے, بیکاز یو فیل یو آر انونیمس, نو بڈی نوز یور آئیڈینٹی. اور اس کے اندر جو لیول آف ڈپریوٹی ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایک دم سے یہ ہمارا پوڈکاسٹ نا بہت ڈارک ہو جائے گا. سو یس, اٹس این ایبسولوٹ فیکٹ کہ جب آپ انونیمس ہوتے ہو, جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, تو آپ کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ انونیمس اکاؤنٹ بنائیں, آپ لوگوں کی پروفائلوں میں جا کے گالیاں نکالیں, فلانے یہ وہ, کیونکہ آپ اتنے کاورڈ ہو کہ آپ کو پتہ ہے میں اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا, میں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا. آئی کین ناٹ بیک اپ واٹ ایور آئی ایم سیئنگ, میری عزت بےزتی ہو جائے گی, فلانی ہو جائے گی. پھر لوگ انونیمس اکاؤنٹس بناتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو کسی کو تنگ کرنا, کسی کو چھیڑنا, کسی کو فلاں کرنا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح ابھی ابو سعد بھائی نے ذکر کیا تھا نا کہ جو فیملی کے اندر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یہ میں خود اس کا گواہ ہوں, اور کچھ لوگوں کی میں نے کاؤنسلنگ بھی کی اس کے اوپر, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. دونوں کیسز میرے پاس آ چکے ہیں, جہاں پہ فار ایگزامپل ایک خاتون ہے جو ہیپیلی میرڈ, لیکن ان کا یہ ایک سوشل میڈیا پروفائل ہے, اور اس پہ وہ اپنی پکچرز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتی رہتی ہیں, ان کو اس پہ تھوڑا بہت پریز ملتا ہے. پھر کوئی ایک ناٹ ایون مینی,
ایک آدھ کوئی کریزی فین ایسا ملتا ہے جو کہتا ہے یو آر دا موسٹ بیوٹیفل ان دا ورلڈ, یو آر لائک دس, یو آر لائک دیٹ. تو یہ خاتون ریچ آؤٹ کرتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مائی ہسبینڈ ڈزنٹ اپریشیٹ می بٹ ہی اپریشیٹس می. دیکھو, ہی از اپریشیٹنگ اے پکچر آف یو اور اے ورژن آف یو دیٹ ہی ڈز ناٹ ایون نو. اس کی ڈیٹیلز اس کو نہیں پتہ. دیکھیں, ایک تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ یہ بندہ کیسا ہوگا, اٹس نیئر امپاسبل. جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بندے کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. صرف تصویر, یعنی ہمیں خود پتہ ہے یار کتنی آرٹیفیشل دنیا ہے آج کل. تو وہ فلٹر لگا کے کر کے, مطلب میرے ساتھ یہ بھی کتنی دفعہ ہو چکا کہ آپ نے کسی کی ڈی پی دیکھی بھی ہے, آپ ان سے ملنے جاتے ہو اور بندہ بالکل ہی اور نکلتا ہے, کیونکہ اس نے فلٹر لگا کے اپنی ایسی شکل بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا کوئی ہالی ووڈ سیلیبریٹی ہے یہ بندہ. بٹ وین یو میٹ دیم ان ریئل لائف یو لائک اوکے آلرائٹ, سو اوکے فلٹرز ہی تھے اس کا مطلب ہے. سو وہ بندہ جو ہے نا وہ آپ کی تعریفیں کیے جا رہا ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک ہسبینڈ ہے جو ماشاء اللہ ویری ہیپیلی میرڈ, بڑے خوش خاص سارا کچھ, اور ان کی کوئی پیچھے کریزی فین آ کے تعریفیں شروع کر دے, میں جی آپ کی یہ وہ فلاں, آپ تو یہ, آپ تو وہ ہیں, اور اس کو پھر لگتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر, میری بیوی تو یہ کرتی نہیں. تو ہمارے اندر نا لوگوں کی اپریسیشن بھی ختم ہو جاتی ہے. سو ڈیفینیٹلی دیر آر اے لاٹ آف ایشوز ایسوسیٹیڈ ود دس آن لائن اسپیس. آئی تھنک ہمیں اب موو کرنا چاہیے ٹورڈز پریکٹیکل سولوشنز, بیکاز دیکھیں ایوری بڈی نوز سوشل میڈیا کے پرابلمس ہیں, ایوری بڈی نوز اس سے گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں, بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے, ریلیشن شپس بھی خراب ہو رہے ہیں, ہمارے اندر سیلف اسٹیم بھی ختم ہو رہی ہے, ہم لوگوں پہ ڈپینڈنس ہماری کریٹ ہو رہی ہے فار اینی کائنڈ آف ویلیڈیشن. یعنی اپنی خود ہماری کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے, بس لوگ اچھا کہیں گے تو ہم اچھا سمجھیں گے, لوگ برا کہیں گے اور ہم پہ اس کو دل پہ بھی لے لیں گے. یعنی دیر آر سم پیپل جو بیچارے اللہ معاف کرے وہ اتنا دل پہ لیتے ہیں لوگوں کی باتوں کو, اتنا دل پہ لیتے ہیں کہ نہیں مجھے کسی نے یہ کہہ دیا, او مائی گاڈ آئی ایم ڈومڈ. یار آپ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہو, یو ڈونٹ نو ہو یو آر. یعنی سب سے پہلا سوال آپ کا اپنے آپ سے ہونا ہی چاہیے, بلا کی جانا میں کون ہوں بھائی, ہو ایم آئی, میرے میں پازیٹیوز کیا ہیں, اپنا سوٹ انالیسس کریں, میری اسٹرینگس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں. اب میں دین پہ چلنا شروع کرتا ہوں تو لوگ مجھے اگر بیش کرتے ہیں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے یار میں دین پہ چل رہا ہوں, میں چل رہا ہوں نا, بیش کرتے ہو تو کرتے رہو, آئی ایم ناٹ گونا چینج مائی سیلف. اگر آپ اتنے بیچارے چھوئی موئی قسم کے ہو نا کہ آپ کو لوگوں کی باتیں آفینڈ کر رہی ہیں, تو گیس واٹ, یو گونا ناٹ اسٹے آن دین فار ٹو لانگ, بیکاز آپ کو لگا یار میں نے دیندار ہوا ہوں. اچھا, آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ میں دین پہ آؤں گا نا تو ماشاء اللہ لوگ اتنے خوش ہوں گے, پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے, ایوری بڈی از گونا لو می اینڈ اپریشیٹ می. بٹ ریالٹی میں کیا ہوا, آپ کو بیک فائر آیا اور آپ جتنی جلدی آئے تھے اتنی جلدی واپس چلے گئے. سو دیر آر سو مینی ایشوز. تو آئی تھنک لیٹس کم ٹورڈز پریکٹیکل سولوشنز آف ہاؤ, یعنی اس میں بھی اگین ہم لیولز بتا سکتے ہیں. ٹین ایجرز کیا کریں, چھوٹے بچے جو بڑی چھوٹی عمر سے ڈیوائسز پہ پیرنٹس نے ڈالا ہوا ہے وہ کیا کریں, ٹین ایجرز, پھر بڑے اڈلٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جبھی ایک تو مائنڈ سیٹ میں سمجھتا ہوں اڈاپٹ کر لیں کہ یار پلیز ڈو ناٹ پٹ ایوری تھنگ آن سوشل میڈیا. جو خیر کی بات آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے دعوتی, بس وہ پہنچائیں. ڈو ناٹ شو یور پرائیویٹ لائف. ہم نے بھی غلطیاں کر کے سیکھا, اور سبحان اللہ جیسے جیفری ایپسٹین کا ذکر کیا آپ نے, دیر آر پیڈوفائلز سٹنگ آن سوشل میڈیا. I don't know what they will do to the pictures of your family members, یا pictures of your یعنی relatives, یا picture of اگر کوئی بندہ اپنی وائف کی پکچر بھی اپلوڈ کر رہا ہے. پیڈوفائل دور کی بات ہے, آپ کے دوست کس نگاہ سے وہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے اکوائنٹنسز, چلیں دوست پہ تو اگر ٹرسٹ ہے آپ کو, جو کہ آج کل بڑے کم لوگ ہی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مردوں کی نیچر پتہ ہے کہ ہاؤ دے تھنک, جس کا فطرت ڈسٹارٹیڈ ہو. People how they think and behave when they look at women. So ایک تو یہ مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ سیکریسی از دی کی. اپنی لائف کو, اپنی پرائیویٹ لائف کو سیکرٹ رکھیں. ہاں حدیث ڈالنی ہے, کوئی لیسنس ڈالنے ہیں, یوز سوشل میڈیا فار دا بینیفٹ آف یور آخرہ, اینڈ ڈو ناٹ شیئر یور پلانس سیکرٹ رکھ کے اپنے اختتام تک. العین و حق جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ اپنی ہیپی میرج کی تصویریں اپلوڈ کر رہے ہو, اب ہر بندہ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو نہیں پڑے گا, رائٹ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان میرڈ ہیں, وہ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے, اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ڈائیورسڈ ہیں یا جو بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں. اور یہ اتنا خطرناک ہے, کبھی کبھار بندے کی زندگی میں مسئلے مسائل صرف اسی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے بٹ بے سکونی ہے, اور خامخواہ ایسی وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اتنی بڑی بن جاتی ہے, لڑائی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. یہ بری نظر ہے لوگوں کی. میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا ساتھ آپ کی بات میں, دین یو کین کنٹینیو. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے معاملات کو, اپنے پلانس کو اختتام تک پہنچاؤ بائی سیکریسی, راز میں رکھ کے. ایگزیکٹلی. میں نے یہ فیل کیا ہے, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے کیا ہے نہیں, کہ جو پلانس میں نے پہلے شیئر کر لیے تھے لوگوں سے, وہ ہمیشہ
پرابلم ہی ہو گئے, رک ہی گئے, کولیپس ہی ہو گئے. لیکن جو پلانس میں نے صرف اپنے کلوز فرینڈس اینڈ کلوز فیملی ممبر سے شیئر کیے, جو میرے ساتھ لائل ہیں اور جو خیر خواہ ہیں, وہ پلانس ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو بری نظر ہے یہ بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. میننگ جانوروں کو بھی بری نظر لگتی ہے. یعنی اگر کوئی خوبصورت جانور دیکھا آپ نے, اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, یو شوڈ سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. ریپلیس کرتے وتھ کارز یا وہیکلز یا ڈیوائسز یا ایون ایئرپلینز, یعنی ان کو بھی لگ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو بہت ضروری ہے کہ ایک تو اپنے جو معاملات ہیں ان کو پرائیویٹ رکھیں اور نیکیوں میں ایکسل کریں. پلس اس حوالے سے نا اذکار بہت کام آتے ہیں. اپنے جو صبح اور شام کے جو مسنون اذکار ہیں, یہ تو بہت دفعہ ہم اپنی باتوں میں بھی مینشن کرتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے اپنے 5 سے 10 منٹ صبح بھی نکالیں اور شام کو بھی نکالیں, اینڈ اسپیشلی بیفور یو گو ٹو سلیپ ایز ویل. تو اس سے نا آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. میں نے جو ایک کام کیا رمضان کے سٹارٹ ہونے سے 2 دن پہلے کیا تھا, اور وہ اپنا انسٹاگرام ڈیلیٹ کر دیا تھا. یہ میرے فون میں ٹک ٹاک اور باقی اسنیپ چیٹ تو گند بلا نہیں ہے, انسٹاگرام تھا, میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا. اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب میں نے کوئی اسٹوری اپلوڈ کرنی ہوگی, آئی ڈونٹ کیئر, میں دوبارہ انسٹال کروں گا, اسٹوری اپلوڈ کروں گا اینڈ آئی ڈیلیٹ اٹ. یا ایون میں نے کوئی ویڈیو بنا کے پوسٹ کرنی ہے, آئی میک ویڈیو, آئی انسٹال انسٹاگرام, پوسٹ اٹ اینڈ ڈیلیٹ اٹ, بیکاز دس اسٹریٹجی از فار مور بیٹر فار می دین ویسٹنگ مائی آور اور یا آدھا گھنٹہ انسٹاگرام ویسٹ کرنا. سو میں نے اس کو پروز اینڈ کونس وے کیے تھے. میں نے کہا چلو یہ خواری میں کر لوں گا, لیکن یہ خواری میں برداشت نہیں کر سکتا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے جو فضول کی اپلیکیشنز ہیں نا ان کو ڈیلیٹ کریں. اور میں نے ایک زمانے میں ٹائم لمیٹرز بھی لگا کے دیکھے تھے, وہ بھی نا اتنا کام نہیں کرتے. 5 منٹس کا جو ٹائم لمیٹر ہے یا 10 منٹس کا 15 منٹس کا آج کل آتے ہیں, آپ ان کو اگنور کر دیتے ہو, آپ ان کو اگنور پریس کر دیں کہ اگنور فار دا ڈے اینڈ یو آر گڈ ٹو گو اگین فار لائک. تو آئی تھنک ڈیلیٹنگ دا اپلیکیشنز جو نیسیسری نہیں ہے. ہاں واٹس ایپ رکھیں, واٹس ایپ اتنا ٹائم ویسٹیج نہیں ہوتا جتنا, پسند میرے لیے, شاید لوگوں کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہو. ہاں صحیح. واٹس ایپ, یوٹیوب پہ بھی نا میں سمجھتا ہوں کچھ پروڈکٹیو چیزیں ہیں. اٹس ناٹ ڈوم اسکرولنگ اینڈ زومبی بنج واچنگ, unless and until بندہ شارٹس کی طرف نہ جائے اور unless and until آپ اس طرف نہ چلے جاؤ. اچھا ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جس طرح کئی لوگ ہیں وہ نا یہ ایپس جس طرح انسٹاگرام جس میں ڈوم اسکرولنگ ہوتی ہے وہ لیپ ٹاپ پہ لے جاتے ہیں یا ڈیسک ٹاپ پہ لے جاتے ہیں. اب دیکھیں لیپ ٹاپ ہر وقت تو نہیں آپ لے کے گھوم رہے نا, نہ آپ کے ہاتھ میں. تو جب آپ بیٹھیں گے, آپ جائیں گے, تو پھر آپ نے کچھ پوسٹ کیا اور پھر آپ اس کو بند کر دیں گے, تو دیٹ از آلسو اندر آلٹرنیٹیو. اگر تو دیکھیں اگر تو واقعی میں آپ کا کوئی پروڈکٹیو کام آپ نہیں کر رہے تو بہتر ہے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی فزیکل ہیلتھ اور اپنی اسپریچول ہیلتھ کا خیال رکھتے ہوئے ایسی چیزوں کو زندگی سے مائنس کریں. اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو جس طرح بھی آپ نے اشارہ کیا کہ ایک تو سیکشول پریڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن, یہ ایک بالکل ڈفرینٹ لیول آف کانورسیشن ہے کہ بہت سارے ممالک میں رو بلاکس اور دیگر ایپس بین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے پیڈوفائل اور سیکشول پریڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو یقیناً بچوں کی صرف یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ امیج لے کے تو اے آئی سے باڈی بدل رہے ہیں, نہیں, ناٹ جسٹ دیٹ, بٹ ایکچولی کڈنیپنگ اور یعنی فزیکلی ملنا, بچے کو وہاں سے ہک کرنا, اس کے بعد فزیکلی اس کو ملنا اور پھر کسی نہ کسی اللہ معاف کرے بہت ہی غلط چیز کے اندر انوالو کرنا. یہاں کے ہمارے پنڈی اسلام آباد کے واقعات مجھے پتہ ہیں جہاں بچہ اغوا ہو گیا بیکاز آف دیز تھنگز, اینڈ بچہ کسی اور چیز میں پڑ گیا. ایف آئی اے کے ساتھ کچھ ہماری ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی اس لیول کا کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے آسٹریلیا نے یا ٹرکی نے یا قطر نے یا باقی دیگر ممالک نے ان چیزوں کو بین کیا فار 16 ایئرس کے بچوں کے لیے کہ اس سے نیچے جتنے بھی ہیں. ہاں تو آسٹریلیا میں ہوا کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے, ایون اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی کئی میں انہوں نے بین لگایا کہ جی یہ اپروپریٹ نہیں ہے, ہم نے بس اٹھا کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا, اس میں کچھ پرابلمز ہیں. اور میں فرام این اسلامک پرسپیکٹیو یہ بھی بتاؤں گا کہ جس طرح رو بلاکس ہے نا, لاٹ آف پیرنٹس مائٹ تھنک کہ یہ ایک سمپل گیمنگ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بچے جاتے ہیں گیمس کھیلتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. ایکچولی رو بلاکس جو ہے نا جس لیول کی گیم ہوتی ہے, ایک گیم ان کی مطلب لٹرلی 2 مہینے میں بن جاتی ہے. اور وہ جو دنیا کی سب سے پاپولر گیمز اس وقت چل رہی ہیں نا وہ رو بلاکس پہ چل رہی ہیں, جن کے ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ہیں, بچے ہیں ایکچولی بٹوین دی ایجز آف 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 وہ ان کو جو ہے نا کھیل رہے ہیں. اچھا ایک تو بالکل فضول قسم کا گیم پلے ہے, مطلب انوائرمنٹ ہے اس میں, وائی دیر سو ایڈکٹیو اس کے وہ آپ کو بار بار ریوارڈز دیتے ہیں بہت سارے.
آپ کو ریوارڈز دیتے ہیں فار نتھنگ. لٹرلی آپ نے بس ویٹ اراؤنڈ کرنا ہے اور آپ کو ریوارڈ مل جائیں گے. اور وہ پھر آپ کے لیے اندر نا کیوریوسٹی کریٹ کرتے ہیں کہ اچھا آپ کو نا جو نا بٹن دباتے جاؤ, ایک ریئر آئٹم پاپ اپ کرے گا, ایک ریئر آئٹم, وہ 1 in 1 billion ہے یا 1 in 2 billion ہے یا اس طرح کر کے. تو آپ کے اندر ایک چیز کریٹ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک گیمبلنگ الگوریدمس بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ لاٹ آف یہ جو رینڈم نمبر جنریٹرز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر گیمبلنگ وہ ہے. تو آپ بار بار کرتے ہو اچھا اب میری لک کہاں جا رہی ہے, اب میری لک کہاں جا رہی ہے, اور وہ آپ کو لٹرلی جو کسینو کے پلیٹ فارمز ہیں اس کی لٹرل کاپی کی ہوئی ہے بچوں کے لیے. سو بیسکلی رو بلاکس کے اوپر اکثریت جو گیمز ہیں وہ بیسکلی گیمز نہیں, وہ چائلڈ کسینوز ہیں. چائلڈ کسینوز جہاں پہ آپ کے بچوں کو پہلے سے مینٹلی پریپ کیا جا رہا ہے, اینڈ اٹ از ویری 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 ایڈکٹیو. A lot of parents who are watching right now, who are listening right now, ان کو پتہ ہے کہ ان کے بچے جب رول باکس پہ جاتے ہیں نا تو دیر آر ڈفرنٹ اینیمل ایٹ دیٹ ٹائم. دیر آر ڈفرنٹ اینیمل. اس ٹائم پہ انہیں کنٹرول کرنا اور روکنا, پلیز 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 پلیز, دے بیکم سو ہائپر, جس طرح کہ کسی بندے کو آپ نے پتہ نہیں کس چیز سے روکا ہے. سو اسی لیے نا دیکھیں ہر ایپ برابر نہیں ہے. واٹس ایپ از ناٹ دا سیم ایز فیس بک, اٹس ناٹ دا سیم ایز انسٹاگرام, اٹس ناٹ دا سیم ایز ٹک ٹاک, اٹس ناٹ دا سیم ایز رو بلاکس, اٹس ناٹ دا سیم ایز فورٹ نائٹ. یعنی ان سب کے اپنے مسئلے ہیں. اب ہمارے پاس اب اتنا ٹائم تو نہیں کہ ہم ایک ایک ایپ کے ایک ایک مسئلے بتائیں, لیکن اتنا بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں ویئر از دا پرابلم. آپ کا ایک پرپس ہے, آپ نے اب زندگی میں بھی کہیں پہنچنا ہے, آپ نے رب کو بھی راضی کرنا ہے. بیچ میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے, جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اٹھا کے باہر پھینکو اس کو, اگر وہ واقعی میں اتنی بڑی پرابلم ہے. دیکھیں نتھنگ از مور پریشیس دین یور چلڈرنز مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, اسپرچل ہیلتھ. اس سے اوپر کوئی چیز ہے یعنی بچہ ان چکروں میں کہ نہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے, وہ بچے تو آپ کو پتہ ہی, کیوں کہہ رہے ہیں ایسی باتیں؟ مت کریں ایسی باتیں. آپ کہیں جی ہمارے بچے کے لیے ڈیٹرمنٹل, ہمارا بچہ آدھا پاگل ہوا ہوا ہے. جب دیر ایکسپوجر ٹو فلتھ, میں بہت سارے بچے جانتا ہوں جو سمپل پب جی یا ایکسپوزی گیمس کھیلتے تھے, ایون یہ اسنیک آئیو ہے اور اس طرح کی گیمس کھیلتے تھے, اور وہ چونکہ جب آپ کا اسنیک مر جائے نا, آپ اگر ایڈ دیکھو آپ کا وہی سیم لینتھ کا اسنیک آ جاتا ہے واپس, ٹھیک ہے, تو یو کین, آپ کو ساری محنت نہیں کرنی پڑتی, آپ نے ایڈ دیکھ لیا, اینڈ دیئر کرنسی از یور اٹینشن. وہ چاہتے ہیں آپ میکسیمم ایڈس دیکھو, تو اس لیے آپ کو وہ ایڈس دیتے ہیں. نہ وہ ایڈس کیسے ہیں, اس میں نیوڈیٹی ہے, گند ہے, اور بچہ اگر ٹین ایج کے قریب آ رہا ہے اور اس نے کلک کر دیا, بہت سارے بچے دے گاٹ ایکسپوز ٹو پارن اینڈ فلتھ تھرو دوز ایڈس, اور اس میں کوئی ماں باپ کو نہیں پتا. ہاں, اور ایک اس میں پتہ ہے, ایک اس میں رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ ایک آئی تھنک یوٹیوبر تھے, ٹک ٹاک کے سارے کہ انہوں نے ایک ویڈیو پراپر بنایا تھا کہ جب وہ اپنے بچے کو آئی پیڈ پکڑاتے ہیں نا تو ڈفرینٹ ایڈ آتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ایڈ نہیں آتا. یعنی کہ جب بچہ دیکھ رہا ہے نا, یعنی کہ وہ آپ کا کیمرہ فیس بھی ریکگنائز کر رہا ہے کہ یہ بچے کا منہ ہے یا بڑے کا منہ ہے, اور جب وہ دیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو اس قسم کا ایڈ دیتا ہے جہاں پہ وہ نہیں, بچے کو دیتا ہے فلتھی والا ایڈ, بچے کو دیتا ہے. اور جب پیرنٹس آ کے دیکھتے ہیں نا تو وہ ان کو نا پیارے پیارے ایڈ دکھاتا ہے. یعنی لٹرلی تو الگوریتھمس کی اگر ہم بات کریں تو میں نے نا ایک اپنے فون کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا کہ لیٹ می ٹرائی ٹو بلاک آل دا ایکسیس ٹو مائی کیمرا اینڈ لوکیشن, وہ آئی کوڈنٹ, نہیں کر سکتے آپ. ہاں, دیر آر سم سسٹم سیٹنگز ان آئی فون, آپ اپلیکیشن سے کر لو گے, چلو انسٹاگرام سے کر لیا آپ نے, واٹس ایپ پہ کر لیا, یوٹیوب پہ کر لیا, ہر جگہ پہ کر لیا. سسٹم سیٹنگز میں دیر آر سم ایپلیکیشنز اینڈ سم ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ آپ کے ہیں جس میں آپ لوکیشن سیٹنگ آف نہیں کر سکتے ہو. اب میں اس کو برو آف کرتا تھا, بیک کیا, دوبارہ کھولا, وہ آن ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں وڈ یو لائک ٹو ٹرن دا سیٹنگز آف, آپ کہتے ہو یس, کہتے ہیں اوکے تھینک یو, آپ کی بات پہنچ گئی ہے, البتہ میں نے اس کو آن نہیں کرنا, اور وہ آن ہوتا تھا. سو اف یو جسٹ ریئلائز کہ یہ ہمیں کتنا اسٹرانگلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. ایون ابھی ہم جب بات کرتے ہیں, یعنی جسٹ لسننگ ٹو اس, صرف جواب تب دیتا ہے جب ہم اے سی کہتے ہیں, رائٹ. تو جب بچے تو بیچارے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے گند میں جا ہی رہے ہیں, دے آر ایکسپوز ٹو سو مچ فلتھ اینڈ ایون ڈرگز, ایون شیم لیس ورڈز. پب جی پہ آن لائن سب چل رہا ہے, پب جی چیٹس میں گالیاں چل رہی ہیں, کیا پتا گیم کھیل رہا ہے, میرے 10 منٹ گیم کھیل رہا ہے, وہ جو ہیڈ فون سے لگائے ہوئے ہیں اس میں ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہیں, اور پھر وہاں سے کنیکشنز بن رہے ہیں, لڑکی سے رابطہ ہو رہا ہے, اور لڑکی 2 سال بڑی ہے ایج میں اور یہ چھوٹا ہے, اور وہاں سے کنیکشن. پب جی میں شادیاں بھی ہوتی ہیں آپ کو, بالکل. یہ تو اچھی بات نہیں ہے, جو ہے نا نکاح تو آدھا دین ہے آپ کا, نکاح میں آپ کو تو خوشی منانی چاہیے, آپ کو سیلیبریٹ کریں. ہمارے پاس مسائل آتے ہیں شادی کے بعد, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اگر شادی ہے پھر تو اچھی بات ہے, پھر ہم مسئلہ ہوتا ہے, نکاح پڑھا سکتے ہیں. آپ اپنا چینل بنائے, وہاں پہ شروع کریں گے جی میں فری نکاح پڑھاؤں گا. آپ کے دولہا دلہن موجود ہیں پب جی پہ, ایک اور مولانا صاحب بھی آئے ہوئے, سارے گواہ پلیئرز, کوئی وہاں پہ ڈانس کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو چلے وہاں پہ رقص بھی پیش ہو رہا ہے, تو بہترین ہے. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پرابلم, جو زیادہ بڑا پرابلم ہے نا, جن بچوں کا تو پری فرنٹل کارٹیکس ڈیولپ نہیں ہوا ہوا, وہ امیچور ہے, ان کو فون دے دیا ماں باپ نے, وہ تو چلے ہیں, اللہ معاف کرے, بہت غلط ہے.
ماں باپ جو آج کل کر رہے ہیں آپس میں ہسبینڈ وائف بات ہی نہیں کر رہے, فون یوز کر رہے ہیں. ڈفرینٹ ٹیمو آیا تھا, ٹیمو کا کریز آیا تھا, اس پہ شاپنگ کریزی شاپنگ چل رہی ہے, اور ٹیمو نے کیا الگورتھم تھا اس کا شیخ, آپ اس کو اسپن کریں اور ہمیشہ وہ بائی ون گیٹ ون فری پہ آتا تھا, اور 80% ڈسکاؤنٹ 90% ڈسکاؤنٹ وہ آپ کو ایک دو دفعہ تو دے دے گا, یہ ایون ہائی پرائس کر کے وہ 70% ڈسکاؤنٹ. تو اٹ واز امیزنگ اینڈ دا ہول ورلڈ واز آن ٹیمو. ٹھیک ہے, تو بڑوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جن کی ہسبینڈ وائف ریلیشن کمپرومائز ہو رہا ہے, جن کے اپنے بچوں سے تعلق کمپرومائز ہو رہا ہے, جو اپنی دادی کو اپنے ریلیٹیو سے کال نہیں کرتے کیونکہ دیر بزی آن سوشل میڈیا, دیر نیبرز نیڈ دیم, دیر ریلیٹیو نیڈ دیم, وہ صلہ رحمی کر سکتے ہیں اور اللہ سے کتنے بڑے بڑے اجر کما سکتے ہیں. اور سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ کہ دو نعمتیں کتنے ضائع کرتے ہیں, وہ جو حدیث ہے نا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ, دو نعمتیں اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں, صحت اور فارغ وقت. اور جو 5 چیزوں کا اللہ کے نبی نے کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ 5 چلی جائیں, ان میں سے ایک ہے اپنے فارغ وقت کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم ایسے بزی اسکیجول تمہارے پہ آ جائے. اور ایک اور ضعیف حدیث آتی ہے سبحان اللہ, اس میں ہے کہ بادروا بالاعمال سبعا, 7 چیزیں آ جائیں اس سے پہلے تم اپنے اعمال سے نا, یعنی کمپٹیشن کر لو اپنے اعمال سے ان 7 چیزوں. هل تنتظرون الا الفقر منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفندا او موتا مجهزا اور مختلف اب الساعة اب الدجال فإنها شر منتظر, کہ کیا تم فقر کا ویٹ کر رہے ہو, یعنی فقیری تم پہ آ جائے گی, تم فائنینشلی بینکرپٹ ہو جائے گا جو تمہیں انسین کر دے گی. کیا تم بیماری کا ویٹ کر رہے ہو جو تمہیں بیڈ ریڈن کر دے گی. دیر آر مینی پیپل سبحان اللہ, یار ایک بائکر تھا برو, ماشاء اللہ فلتھی رچ, اچھی فیملی, سب کچھ بہترین, ڈوئنگ ویل ان ہز لائف, بائک رائڈ کرتا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ناؤ از پیرالائزڈ, پچھلے 6 سال سے اپنے بیڈ پہ پیرالائزڈ ہے, کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو بات یہ کہ خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی ڈیزیز آئے, ہم تب ہمیں احساس ہوگا. اور انسان ویسے ہی واقعی میں ایسا ہے کہ انسان سے جب کوئی نیچر آف اے مین از سچ کہ جب اس کے پاس کوئی نعمت ہے نا اس کو احساس نہیں ہوتا, جب چھین لی جاتی ہے نا اس کو نعمت, تو جب ہمیں بیماری آ جائے, موت آ جائے, یا کوئی ایسی مرض اللہ نہ کرے آ جائے, ہم تب اپنے وقت کا فائدہ اٹھائیں گے. جیسے حسن البصری کہتے تھے کمال کی بات, یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب يوم ذهب بعدك, اے آدم کی اولاد تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے نمبر آف ڈیز. ایک دن تیرے سے چلا گیا, اور رمضان کا تو ایک دن برو اٹس کریزی, یعنی رمضان کا ایک ایک لمحہ اٹس سپر امپورٹنٹ. اور ہم اگر یہ لمحات انسٹاگرام یا ان اپلیکیشن سے ویسے امیجن, یعنی وہ کہتے ہیں نا سیکریٹ سینز آر ناٹ سیکریٹ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, پرائیویٹ لائف از ناٹ پرائیویٹ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ جو انونیمٹی ہے آپ کی سوشل میڈیا پہ, جو آپ جہاں پہ آپ کی بورڈ جہادسٹ بڑے بن رہے ہیں, اٹس ناٹ انونیمس ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ریئلائز دس فیکٹ. اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ, اور یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا میکانزم بنایا ہے کہ ہم نا اپنی بیڈ ہیبٹس کو چینج کر کے اچھی ہیبٹس بنا دیں. کیونکہ اس میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہیبٹس میں نا ویری کرتی ہیں کہ آپ کتنا انوالو تھے اس میں. جو بڑی مائنر قسم کی ہوتی ہیں نا, آپ اتنے ایڈکٹیڈ نہیں ہوتے, تو اٹ ٹیکس اراؤنڈ 2 weeks to 30 days, اور کہیں 60 days بھی لگ جاتی ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ اس مہینے میں اپنی اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرتے ہو, اپنے آپ کو پش کرتے ہو نا, تو انشاءاللہ یہ آپ کو صرف اس مہینے میں فائدہ نہیں دے گی, یہ آپ کو باقی 11 مہینے میں بھی فائدہ دے گی. اور شیخ اس میں دیکھیے نا, سوشل میڈیا یا جتنے بھی کمیونیکیشن کی ایپس ہیں, اس سے تو ہمیں زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے, اسلام دہ ہونے چاہیے. بٹ آن دا کانٹری آج لونلینس بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے ہی زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لمبی اور صحت والی اور ایمان والی زندگی دیتے ہیں. تو دس از دی ٹپ فرام آر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ایکسپرٹ ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں, وہ نا بڑی لانگیٹیوڈنل انہوں نے اسٹڈی شیئر کی. کہتے ہیں کہ ہم نے نا تقریباً 700 لوگوں کو دیکھا, اور یہ سارے ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس تھے, اور وہ سارا ان کو دیکھا کہ جب یہ اپنے آخری زمانے میں آ گئے نا, ناؤ دے ور آن دیئر ڈیتھ بیڈز, اور اب ان کا جانے کا وقت آ گیا ہے, بولتے ہیں ون آف دا بگیسٹ ریگریٹس دے ہیڈ, یہ نہیں تھا کہ یار میں نے آفس میں زیادہ محنت کیوں نہیں کی, میں نے پیسہ زیادہ کیوں نہیں کمایا, میں نے 2 گھر میرے کیوں نہیں ہوئے, میری گاڑی نہیں, کہ میرے اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہو پائے. اور وہ لوگ زیادہ خوش تھے جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے کہ الحمدللہ آئی ہیڈ اے ویری گڈ ریلیشن ود مائی پیرنٹس, ود مائی مدر, ود مائی فادر, ود مائی چلڈرن.
تو یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل میں نا یہ آپ کو دور بھی کرتا ہے اس چیز سے. انگزائٹی، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، صرف صحت خراب نہیں ہوتی، آپ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہوتے ہو. دیکھیں جب آپ ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی یور پیرنٹس اینڈ یور فیملی اینڈ فرینڈس، اٹس اباؤٹ اللہ ایز ویل. یعنی جتنا آپ اس سے دور رہو گے، آپ اس ٹائم کو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن بلڈ کرنے میں آپ یوز کر لیں. اور دیکھیں کون بندہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے کہ جس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یار میں نے کہاں جانا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں. تو دس پرسن از ناٹ ہیونگ اے گڈ فاؤنڈیشن. جب اس کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگی نا شیخ، یہ اپنا نا پراپر پلان بھی بنائے گا. اب ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی ڈیلی بیسس پہ، اب یہ یعنی پریکٹیکل ٹپ ہے کہ صبح اٹھیں، آپ کیا اپنے ڈیلی بیسس پہ اپنے ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں؟ اور کیا وہ ٹو ڈو لسٹ پریکٹیکل ہے کہ نہیں؟ یہ اوور ایگزیجریٹ نہ کر دیں کہ یار میں نے یہ 50 کام کرنا ہے، جو کہ آپ نہیں کر سکیں گے. جو آپ کام کر سکتے ہیں اس میں آپ انشاءاللہ اگر واقعی پروڈکٹیو ہیں تو یقین کیجیے گا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اس کا. ہاں آپ یہ کر لیں کہ الحمدللہ یار یہ میں نے جب کام کر لیے نا، پھر ٹائم جب بچے گا نا 5-10 منٹ انشاءاللہ I'll just give it to my mobile as well. اس میں آپ اپنا گین آف نالج بھی رکھیں کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ آپ نے قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، آپ نے اپنے فیملی ریلیٹیوس کو ٹائم بھی دینا ہے، whether it is your father your mother، ان کے پاس بیٹھے ان کی خدمت کی، رائٹ. جب آپ یہ تو میں نے ڈیلی بیسس پہ آپ کو بتا دی نا پلان بنانا ہے. اب یہی پلان اگر آپ کا تھرو آؤٹ چلتا ہے نا شیخ، یو ول بیکم اے بیٹر پرسن. آپ اس وقت نا اپنے موبائل کو کنٹرول کر رہے ہوگے اینڈ ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ، تب آپ کو یہ موبائل کنٹرول نہیں کرے گا. سو ہیو اے گڈ پلان، نو یور سیلف، اور یہ جان لو کہ یعنی ہو آر یو بیسکلی، رائٹ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس دنیا میں، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اپنے ایک ایک لمحے کو صحیح یوٹیلائز کریں، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنا وقت کہاں پہ گزارا. جو آپ نے 5 احادیث کے بارے میں بتایا، اور وہ حدیث بھی ہے کہ ابن آدم کے پاؤں ہل نہیں سکے گے جب تک وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے. واللہ اگر ہم اس کے اوپر ہی اگر فوکس کر لیں کہ ماذا عامل فیما علم، کہ تجھے جو پتہ تھا تو نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا. کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا، کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کا خیال کرنا ہے، ہم نے یعنی پیشنس کو آبزرو کرنا ہے. سو بی پروڈکٹیو اینڈ بی میچورڈ ان دیٹ سینس. میں نا ایک وہ سبحان اللہ امیزنگ واقعہ ہے. آپ کو پتہ ہے جب مکہ سے اللہ کے نبی نکلے نا مدینہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ والے بہت ایکسائٹیڈ تھے، اور وہ روزانہ ہرا کی جگہ پہ آتے، اور وہاں پہ کچھ لوگ ٹیلوں پہ چڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ چڑھ جاتے پام ٹریز پہ اور ویٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کی سورج کی دھوپ ان کو نا پھر پش بیک کر دی ٹورڈز دیئر ہاؤسز سیسٹا کے ٹائم پہ. تو ایک دن نا لوگ وہی اگین نکلے ویٹ کرتے کہ آئیں گے اللہ کے نبی، اینڈ دے ور پشڈ بیک بائی دا ہیٹ. ایک یہودی سائے میں تھا، ہی مینیج ٹو اسٹینڈ فار سم ٹائم، دیکھا کہ سامنے سے نا اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق آ رہے ہیں وائٹ کلوتھنگ میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے آواز لگائی کہ آ گئے جن کا انتظار تھا. تو سب جو ہے نا گیدر ہو گئے، سب نکلے اپنے گھروں سے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ دا پروفٹ آف اللہ از ہیئر، دا پروفٹ آف اللہ از ہیئر، رسول اللہ از ہیئر. یعنی یہی باتیں، آواز یہی آ رہی تھی کہ رسول اللہ از ہیئر ان مدینہ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں یہودی تھا اور میں نکلا دیکھنے کے لیے کہ واقعی میں یہ نبی جو ہم نے اپنی کتابیں میں پڑھا ہے اس میں یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب ایک لیڈر آ گیا نا، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ لیڈرس کیا کرتے ہیں جب یہ آتے ہیں، میں تمہارے لیے یہ کروں گا، میں تمہارے لیے یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. تو اللہ کے نبی نے کوئی ایسے دعوے یا وعدے نہیں کیے، بلکہ اللہ کے نبی نے نا ہر بندے کو کہا کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے. اور وہ پہلے جو کہتے ہیں، میں نے الفاظ سنے اللہ کے نبی سے، وہ کیا تھے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنۃ بالسلام. اب اس میں دیکھیں یہ 4 جو ہیں سبحان اللہ امیزنگ. افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، یعنی سلامتی کا باعث بناؤ لوگوں کے لیے. ڈونٹ انفلکٹ ہارم آن پیپل، چاہے سوشل میڈیا کے تھرو، یعنی دس از سوشل سیکیورٹی، ٹھیک ہے. یعنی آپ اللہ کے نبی نے نا سیکیورٹی کرائسس کو مینیج کیا کہ ہر بندہ سلامتی کا باعث بنے گا، سیکیورٹی کو آپ نے سارٹ آؤٹ کر لیا. دوسرا واطعموا الطعام، فوڈ سیکیورٹی، جو صاحب ساتھ ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. میں نہیں دوں گا تم سب کو، تم لوگوں نے دوسرے کو دینا ہے.
ہم کٹے مل کے سوسائٹی ایز اے گرو کریں گے. تھرڈ کیا ہے؟ واصل الارحام، یعنی فیملی ٹائز، فیملی کو سیکیور کرنا، کہ فیملی کا جو بیسک یونٹ ہے یہ ڈسٹارٹ نہ ہو، یعنی فیملیل سیکیورٹی دی کہ یہ نہ ہو. اور چوتھا وصلوا باللیل والناس نیام، اسپریچول سیکیورٹی دی آپ نے. تو آ کے کہا یہ تم کام کر لو پھر اللہ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو یہ ایڈوائزز کی، میں سمجھتا ہوں دے آر سو پروفاؤنڈ کہ ایک معاشرے کو بنانے کے لیے. اور آئی تھنک یہ سوشل میڈیا ہے نا شیخ، اس میں ایک چیز میں بس ایڈ کر دوں، سبحان اللہ، اس سے نا ایک نوانس ہے کہ ہمارے نبی کتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص 13 سال سے مشکلات برداشت کر رہا ہے، اب اتنا لمبا سفر طے کر کے آ رہا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جنرلی فار ایگزامپل ہم جب سفر کرتے ہیں ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں شیخ، ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے کوئی بات کرے یا ہم کسی سے بات کریں، کھانا جلدی لے آؤ، میں نے سونا ہے، میں نے آرام کرنا ہے. دا وے ہی اسپوک ود ادر پیپل، یعنی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وی ایز این امہ آف محمد وی ہیو ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ، رائٹ. دیکھیں میرے اندر ایموشنز ہے کہ یار میں نے موبائل یوز کرنا ہے، مجھے بہت ارج آ رہی ہے، رائٹ. آئی ہیو ٹو بی انٹیلیجنٹ. نہیں یار، آئی شوڈ کنٹرول مائی ڈیزائرز، رائٹ، when it is pertaining to especially social media, right. تو ہم نے یہ کرنا ہے، we have to be emotionally intelligent in that sense. Exactly. اور زابی، چونکہ آپ کا بہت زیادہ یوتھ سے اور فیملیز کے ساتھ انٹریکشن ہے، آپ بھی فائنلی جاتے ہوئے کوئی ایڈوائزز دیں فیملیز کے لیے، یوتھ کے لیے، کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف سوشل میڈیا. دیکھیے ماشاء اللہ بہت ساری اچھی باتیں یہاں پہ ہم نے کی ہیں، اور آئی تھنک کافی زیادہ فوڈ فار تھاٹ دے دیا ہماری آڈینس کے لیے. آئی تھنک گوئنگ فارورڈ ون شوڈ ریئلائز کہ جو بھی میں ٹیکنالوجی یا ایپس یا ڈفرینٹ چیزیں استعمال کر رہا ہوں، کیا یہ میرے اللہ سے قرب کا ذریعہ بن رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں؟ کیا یہ میری ہیلتھ کو بہتر کر رہی ہیں یا میری ہیلتھ خراب کر رہی ہیں؟ کیا یہ مجھے زیادہ ذہین بنا رہی ہیں یا مجھے زیادہ فولش بنا رہی ہیں؟ کیا میرے کنیکشنز امپروو کر رہی ہیں یا کنیکشنز کاٹ رہی ہیں؟ ایک زمانے میں نوکیا، جس کو یاد ہے برانڈ، ان کا سلوگن تھا نوکیا کنیکٹنگ پیپل. دیٹ واز دا کلیم، اور وہ آج بھی کلیم ان فونس کا بھی ہے کہ وی آر کنیکٹنگ پیپل، وی آر میکنگ دس ورلڈ اے گلوبل ولیج. گلوبل ولیج تو ہے لیکن ہماری فیملی سے ہم ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. دیٹس دا فیکٹ. یعنی ہم لوگ اپنے، یعنی جو ٹائم ایک ایوریج ہوم میں 1990s میں پرابلی جو فیملیز آپس میں اسپینڈ کرتی تھیں، وہ شاید آج وہ ریشو نہیں ہے اس چیز کا، بیکاز ڈسٹینسز کریٹ ہو گئے. ہر بندہ اپنے اپنے ببل میں، چاہے پیرنٹس ہوں چاہے بچے ہوں. یعنی یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ صرف بچوں کو بلیم کرنا ہے، پیرنٹس خود اپنے ڈیوائسز میں گھسے ہوئے ہیں، وہ اس کا ٹائم نہیں دے پاتے. اچھا، اسی طرح سے ہماری جو مینٹل، ابھی میں پڑھ رہا تھا بار بار یہ چیزیں آ رہی تھیں کہ جین زی جو ہے یہ پہلی جنریشن ہے جو اپنی والی پچھلی جنریشن سے زیادہ لو آئی کیو پوائنٹ اسکور کر رہی ہے. وائی؟ اور یہ بار بار آ رہا ہے ملٹیپل سائڈ. وائی؟ ون آف دا ریزنز از، اینڈ آئی اسٹل بلیو ان جین زی، مجھے لگتا ہے پھر بھی ان میں جو ہے نا خیر بہت ہے. بٹ واٹس ہیپنڈ از کہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس ایک چھوٹی سی چیز آئی ہے چیٹ جی پی ٹی یا جو بھی اے آئی ماڈلز آئے ہیں. وی ہیو ٹیکنیکلی آؤٹ سورسڈ آر تھنکنگ کیپیسٹی. ہم لوگوں نے کیا ہے، دیکھو ایک مجھے آپ کہو نا کہ ضیاء بھائی آپ بتائیں یار، ہم نے لیٹس سے ایک ایونٹ کرانا ہے، اس میں کیا ٹاپک ہونا چاہیے، اس کو کس طرح سے فریم کرنا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے. مجھے چاہیے ہو کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں بیٹھ کے سوچوں گا، اچھا ہاں یار کیا ٹاپک ہو سکتے ہیں، آج کل کیا چل رہا ہے، اچھا یہ ہو گیا لکھوں گا، پھر برین اسٹارم کروں گا، پھر پوائنٹس بناؤں گا، تو میرا دماغ چلے گا. دس مسل ول بی ایکسرسائزڈ. لیکن اگر میں ہر دفعہ چیٹ جی پی ٹی کو آؤٹ سورس کر رہا ہوں، دین گیس واٹس ناٹ ڈیولپنگ، دس از ناٹ ڈیولپنگ. کوئی بھی باڈی پارٹ جب آپ اس کو ورک نہیں کرتے نا تو وہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آج ہمارے نوجوان اگر اپنی ساری جو تھنکنگ کیپیبلٹی ہے اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. دیکھیں میں خود چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتا ہوں، لیکن مجھے اتنی تمیز ہے کہ میں نے کہاں تک کرنا ہے اور کہاں تک نہیں کرنا. یعنی جہاں پہ میرا اپنا تھنکنگ پروسیس ہے وہ میں نے کرنا ہے. میں آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، اچھا جی واٹ آئیڈیاز کوڈ دیر پاسبلی بی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو ڈونکی ورک ہوتا ہے وہ میں نے خود ہی کرنا ہے. اگر میں وہ نہیں کروں گا، اوور اے پیریڈ آف ٹائم مائی مائنڈ ول ایکچولی بیکم ڈمر، اٹ ول بیکم ڈمر اوور پیریڈ آف ٹائم. سو دیکھیں چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا، آپ نے وہ بھی اس کے پلے ڈال دیا، ساری تھنکنگ وہاں ڈال دی. خود آپ گرین ٹائم سے بھی علیحدہ ہو گئے، سوچنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، فیملی کے ساتھ آپ کنیکٹڈ نہیں ہے. واٹ کائنڈ آف پرسن از بینگ کریٹڈ ناؤ؟ یہ تو بہت ہی عجیب مخلوق پیدا ہو رہی. پھر تو تقریباً روبوٹ ہی ہیں آپ. یعنی نہ آپ اپنی فیملی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، نہ آپ اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اے آئی کے حوالے کر دیا ہے، نہ آپ گرین ٹائم لے رہے ہیں، سارا اسکرین میں گھسے ہوئے ہیں. تو ٹیکنیکلی تو آپ ایک مشین بن گئے نا. تو لیٹ اسٹاپ بیکمنگ مشینز. ہم سب سے پہلے خود فیصلہ کریں کہ کچھ چیزوں کے ساتھ کیسے ہم نے اپنے آپ کو چھوڑنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. گھر میں گراؤنڈ رولز بنانے پڑیں گے کہ فار ایگزامپل کھانے کی میز پہ لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ابھی چلے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سارے ٹیبل پہ آ جاتے ہیں اسی بہانے.
ٹیبل کے اوپر موبائل فون استعمال نہیں ہوں گے, ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے, بات کریں گے, انٹریکشنز کریں گے. اسی طرح سے بچوں کے لیے کیا رولز ہیں, کس ایج پہ آپ ان کو ڈیوائس دے رہے ہیں. بہت سی چیزیں آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ آج بھی کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں لیپ ٹاپس کے اوپر کہیں سینٹرلی پلیسڈ ہو آج بھی کر سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ کووڈ کے دوران ہوا تھا, جب سب کو کہا کہ جی لیپ ٹاپ پہ ڈالو اور زوم میٹنگ, اور بچے فونوں پہ, سب ہر بچہ جو ہے نا آ گیا. وہ ہم نے دے تو دیے تھے ڈیورنگ کووڈ, وہ واپس ہی نہیں لیا ان سے. آج تک وہ بچے لے کے ڈیوائس کمرے میں بیٹھے ہوئے, وہ واپس ہم لے ہی نہیں سکے, کیونکہ شاید پیرنٹس ڈر رہے ہوتے ہیں جو ہے نا اپنے ہی بچوں سے کہ بھائی واپس لیں گے تو وہ اگین وہ جو ریئیکشن آئے گا وہ اسی ایڈکٹ والا آئے گا, بیکاز ناؤ دے ویری ایڈکٹیڈ ٹو اٹ. سو وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے پلان. اور آئی تھنک آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیرنٹس خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں, دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ میک اے پلان آف ایکشن کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کی بہتری کے لیے کہاں تک چیز دینی ہے, کہاں تک نہیں دینی. آخر میں صرف یہ کہوں گا, دیکھیں ویڈیو گیمز ہم بھی کسی زمانے میں مطلب بہت زیادہ کھیلتے تھے, لیکن ادھر کی گیمز میں اور آج کی گیمز میں بھی بہت فرق ہے. ایک گیم ہوتی تھی پرنس آف پرشیا کے نام سے, ٹھیک ہے. اس گیم کے اندر نا آپ کو جو صبر اس گیم نے سکھایا ہے, کیونکہ آپ اگر جس مرضی لیول پہ پہنچ گئے نا اور آپ مر گئے, یو ہیو ٹو اسٹارٹ آل اوور اگین. دیر از نو سیو, یو کینٹ ایون سیو دا گیم. سو ایوری ٹائم یو ہیو ٹو تھنک آئی کین ناٹ میک اے مسٹیک, ہاؤ ڈو آئی میک اے اسٹریٹجی کہ دس ٹائم آئی ڈونٹ فال ٹو مائی ڈیتھ, رائٹ. سو میں نے اس میں سے بچا کے نکلنا ہے. سو بہت ساری گیمز ایسی میں ایگزامپلس دے سکتا ہوں جو اس زمانے میں تھی, جو کہ آپ کو نا ریوارڈ کرتی تھی فار یور پیشنس, فار کمنگ اپ ود اے نیو اسٹریٹجی, کمنگ اپ ود اے نیو گیم پلان اینڈ دین ایگزیکیوٹنگ اٹ, اینڈ دین اس کا ریوارڈ ملتا تھا. ابھی جو ہے نا انسٹنٹینیس ریوارڈ مل رہا ہے فار نو ایفرٹ, اور نیور اینڈنگ ہے, اور نیور اینڈنگ انفینٹ گیمز ہیں. سو اگین اگر آپ تمیز سے کچھ چیزوں کو مینیج کریں تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں کو ہم اچھے انداز میں ہینڈل کر سکتے ہیں, تاکہ ہماری اور ہمارے بچوں کی یہ تمام جو فیکلٹیز ہیں وہ صحیح طرح سے ڈیولپ ہو سکے. ایگزیکٹلی صاحب, وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ان سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور ہم ان سے بھی ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہم پہ کچھ ٹرسٹس دیے ہیں جن کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا. ایک تو ٹرسٹ قرآن کا ٹرسٹ ہے, یعنی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ پھٹ جاتے, لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا, اور انسان بڑا ظلم کرنے والا ہے اور بڑا کفر کرنے والا ہے. تو ہم نے ٹرسٹ لیا, اللہ ول آسک اس آن دی ڈے آف ججمنٹ. اس طرح کلمہ کا ٹرسٹ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, مختلف ٹرسٹ ہمارے پاس ہیں. تو ایک جو ٹرسٹ ہم سب کے اوپر ہے نا آج کے دور میں سمجھتا ہوں زیابی اور شیخ ابو سعد, وہ ہے دا ٹرسٹ آف ایکسیسیبلٹی, جو کہ صحابہ کو بھی ٹرسٹ دیا گیا تھا اور ان کو بھی آزمایا گیا. اور وہ کیا تھا کہ وین دے ور گوئنگ فار حج, اور احرام پہنے ہوئے تھے انہوں نے, تو وہ گیم اینیملز جو دور دور ہوتے تھے وہ ان کے بڑے قریب آ گئے. جیسے اصحاب سبت کو سیٹرڈے کو فش آ گئی ایز اے ٹیسٹ, تو حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دے ور سو لوکریٹو, اور اتنے قریب تھے کہ ہم ایک ہینڈ اسپین میں جا کے ان کو کیچ کر لے سکتے, جن کو ہمیں پکڑنا پڑتا تھا گھوڑوں پہ جا کے. تو کیوں آزمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ قرآن کہتا ہے یہ ٹرسٹ ہے نا, ایک ایکسیسیبلٹی دے دی نا گیم اینیملس کی, ہرن ایکسپیزی, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ سے غیب میں ڈرتا ہے. تو یہ جو ہمیں گیم اینیمل دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ایکسیسیبلٹی آ گئی ہے ٹو سن اور ٹو بولی somebody اور ٹو harass somebody, آئی تھنک اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, کہ ہم میں سے کون ہے جو غیب سے, جو غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے. نا کچھ پریکٹیکل ٹپس وہ یہ کہ ایک تو اپنی لائف میں ٹیک فری ڈیز انٹروڈیوس کریں پلیز. سنڈے کو کر لیں, سیٹرڈے کر لیں, جو آپ کا دن فری ہے, جس میں کو پتہ ہے کال زیادہ نہیں آنی, فون کو دور رکھ دیں, وہ سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور سائلنٹ پہ نہ ہو, کال آ سکے. وائی فائی دے شوڈ نو وائی فائی, کہ باس کی کال آنی, کوئی ایمرجنسی کال آنی ہے تو کال آ جائے, اینڈ دے شوڈ نو واٹس ایپ کی پنگ انسٹاگرام, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 تو ٹیک فری ڈیز نمبر 1. نمبر 2 ٹرن آف آل دا نوٹیفیکیشنز پلیز. الحمد للہ میری نوٹیفیکیشن ساری آف ہیں, واٹس ایپ کی بھی. آئی ڈونٹ, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو ابھی میسج کیا تھا آپ نے چیک نہیں کیا, تو میرا واٹس ایپ مجھے تنگ ہی نہیں کرتا. وین آئی اوپن واٹس ایپ آئی سی نوٹیفیکیشن مائی سیلف, ورنہ واٹس ایپ مجھے کبھی نہیں تھا کہ کسی نے میسج کرا, کوئی بندہ 1000 میسج بھی مجھے کرتا رہے نا کہ پلیز آئی ول ناٹ سی اٹ, مجھے پتہ نہیں چلا کہ میسج آ رہے ہیں مجھے, بیکاز آل دا نوٹیفیکیشنز آر آف, ٹھیک ہے, سب کالز آتی ہیں مجھے. تیسرے کام جو آپ کریں وہ یہ کریں کہ جب آپ کوئی چھوٹا سا کام کرنا ہے نا فون پہ, کوشش یہ واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے, کسی کو وائس نوٹ بھیجنا ہے, میسج کرنا ہے, ای میل کرنی ہے, کوشش کریں وائی فائی آن کی بغیر کر لیں. اوپن جی میل, رائٹ این ای میل, اوپن واٹس ایپ, سینڈ اے وائس نوٹ, اوپن یعنی میسج کر لیں وداؤٹ ٹرننگ آن دا وائی فائی. کر لیا آپ نے,
اب بند کرنے سے پہلے وائی فائی آن کر کے آپ اس کو رکھ دیں, سو دیٹ جب وہ وائی فائی آن ہو جائے گا, کنیکٹ ہو جائے گا, وہ آپس میں میسج چلے جائیں, اینڈ یو ڈونٹ فال ان دس ٹریپ آف ایڈکشنز یا مجھے آپ کال کیا جا رہا ہے. اس سے بہت ساری چیزیں ہیں, اسپیشلی بیڈ روم یا لاؤنج, وین یو آر ڈن ود یور ورک, آپ ایکسرسائز سے واپس گھر آ گئے ہیں, دس از ناٹ دا ٹائپ آف سوشل میڈیا. فیملی ہے, وائف ہے, بچے ہیں, پیرنٹس ہیں, آپ کوشش کریں کہ جب گھر آئے نا, اینڈ اسپیشلی میک شیور لائک آفٹر 8 AM وین دیر از نو کالز, نو ارجنٹ تھنگس, آپ اپنے فون کو نہ آتے ہی ادھر رکھیں اور وائف کا بھی فون اٹھائیں, جزاک اللہ خیر, ایکسکیوز می میں وہاں رکھ رہا ہوں, رکھ دیں, اینڈ دین ہیو اے فیملی ٹائم. یعنی کچھ پریکٹیکل ٹپس ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا نا کہ یہ کام نہیں کرنا جسٹ ٹو گیٹ اوے ود دا سوشل میڈیا. اب تھوڑا سا میرے خیال سے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو کر دیا, اب واٹ شوڈ وی ڈو نیکسٹ. تو اس میں نا بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں قرآن کو لے کے آئے. ایٹ لیسٹ اگر آپ قرآن مجید 15 منٹ آلریڈی پڑھتے ہیں, جسٹ انکریز اٹ ٹو ½ an hour. آپ آدھا گھنٹہ پڑھ لیں, اس کو 1 گھنٹہ بھی آپ کر سکتے ہیں. نمبر 2, جو بھی حصہ آپ کو قرآن مجید کا آتا ہے, یو شوڈ نو دی ٹرانسلیشن آف اٹ ایز ویل. اس کو آپ نا ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور یاد کر لیں. پلس ابھی بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, واللہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کس ایج میں ہے, اگر آپ ڈیلی بیسس پہ 1 سطر یا 1 آیت بھی یاد کرتے ہیں نا, انشاءاللہ اے ٹائم وڈ کم کہ آپ کو بہت سارا قرآن مجید کا حصہ یاد ہو چکا ہوگا. تو اپنے آپ کو نا یہ ٹارگٹ دیں آپ, یعنی پروڈکٹیو کام. پازیٹیو آلٹرنیٹس دیں اپنے آپ کو. پلس اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے نا, اس کو کور ٹو کور پڑھیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. بیسک سے اسٹارٹ کر لیں. رحیق المختوم ہے, آپ اس سے دا سیل نیکٹر, اگر آپ کو انگلش لینگویج زیادہ کنوینئنٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شام کو, خاص کر یہ پیرنٹس کے لیے, فادرس کے لیے, مدرس کے لیے, ڈیلی بیسس پہ آپ نے ایک ٹائم ایسا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اٹ کوڈ بی آفٹر عشاء, یا جب آپ اپنے ڈنر ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کھانا کھانے کے فوراً بعد, اس سے پہلے کہ لوگ ڈسپرس ہوں, آپ مصحف سامنے رکھ لیں, یا کوئی ایسی بک ہو آداب کے اوپر, ادب, کوئی بھی ایسا متن ہے آپ اپنے سامنے کر لیں, رکھیں, اور اس کو آپ ریسائٹ کریں, تفسیر بھی پڑھیں, اور سب سے انشاءاللہ پوچھیں کہ بیٹا آپ کو کیا سمجھ میں آئی, آپ کو کیا سمجھ میں آئی. تو ہیو دیٹ بانڈنگ. پلس اپنی ایک پراپر لسٹ بنائیں کہ یہ آپ کے لیٹس سے رشتہ دار ہیں, یہ قریبی رشتہ دار ہیں, یہ دور کے رشتہ دار ہیں, یہ میرے پڑوسی ہیں. آپ نے جان بوجھ کے زبردستی اپنا نا ٹائمر لگا دیں کہ میں نے نا اتنے دنوں کے بعد ان سے فلاں شخص سے میں نے سلام دعا کرنی ہے, ان سے ملنے کے لیے جانا ہے, اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. برو ایک بھائی نے پتہ کیا ہوا تھا, ہاں جی, اپنے سارے ریلیٹیوز ہیں, آپ سارے ریلیٹیوز کے نام کیا پتہ کیا تھا, رحم 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 رحم. تو وہ کیا کرتے تھے, جب واٹس ایپ یا کال کھولتے ہیں نا, تو رحم صرف رحم لکھتے تھے, اور ان کے ساری فیملی ٹری جو زندہ ہیں وہ آتی تھی سامنے. اور ان کو حدیث میں آتا ہے, بلو ارحامکم ولو بالسلام, اپنے رحم کے رشتے جوڑ کے رکھو, چاہے سلام سے کیوں نہیں. تو ایٹ لیسٹ جوڑے رکھیں, سلام پیش کریں, انشاءاللہ اس سے نا محبتیں بڑھیں گی. تو یہ کچھ ٹاسک ہیں انشاءاللہ, جب آپ نے یہ ذرا پازیٹیوٹی کی طرف آ جاؤ گے نا, تو آٹومیٹکلی یہ چیز انشاءاللہ آپ سے دور ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. آئی تھنک بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر.